یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی۔ آپ زندہ ہیں الحمدللہ تو زندگی کا ثبوت دیجئے۔ شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، اس لیے کہ محفل پاک میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کوئی الیکشن کی ووٹنگ نہیں ہے، یہ بزرگوں کی محافل ہے جہاں بندہ لمحوں میں وہ منزلیں طے کر لیتا ہے جو زندگی بھر حاصل نہیں ہوتی۔ بس ان اللہ والوں کی نگاہیں فیض آپ پر پڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ شاعر کہتا ہے کہ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی، اور جبیں پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبیں پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی، اور مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں۔ دنیا میں لوگ جب بکتے ہیں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں بیعت ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں بھی کہتے ہیں، وہ نہ سمجھی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر خیرہاں والوں، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ اس سلطان کی بارگاہ سے وابستہ ہو کہ جن کا سلسلہ صرف زمین پر نہیں دریا میں بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک شاعر کہتا ہے، توجہ ہے، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں۔ ماشاءاللہ، کہ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی، جبیں پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی، اور مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، میں شرفی ہوں ضرورت نہیں خزانے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، تو وہ شعر مجھے میرے دل و دماغ میں گردش کر رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کوئی ہلکی سی عبادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کوئی ہلکی سی عبادت کی ہے۔ اور فاطمہ یہ وہ پاکیزہ نام ہے، اللہ اکبر، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا، کہ جتنے فضائل، جتنے مناقب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے ملتے ہیں، کائنات میں جتنی خواتین ہیں جو فضیلت بعض طریقوں سے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو حاصل ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ عزیزان، تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ممبر نور پر خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عمران اشرفی صاحب قبلہ بھی جلوہ افروز ہو گئے۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے، وہ جب چاہتے ہیں اپنی محفل میں جسے چاہتے ہیں بلا لیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ جس مناسبت سے آپ نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کی طرف اپنے دل و دماغ کی توجہات اس طرف اس جانب سمیٹے۔ حضرت بابا قوم و ملت کی ذات عالمگیری شخصیت ہے، جس نہج سے دیکھیں بابا قوم و ملت کی شخصیت جو ہے وہ منفرد نظر آتی ہے۔ میں باقی لوگوں کی باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کا اپنا اپنا تجزیہ ہے، سب کے ساتھ اپنے اپنے معاملات ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے، کچھ دیر میں وہ باتیں آپ کے درمیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو موضوع ہے اس پر ہم اپنی بات مکمل کریں گے۔ میں انگریزی تعلیم حاصل کر رہا تھا،
ग्रेजुएशन करने के बाद जब पढ़ाई ग्रेजुएशन की कंप्लीट हुई तो अचानक हजरत बाबा मिल्लत तशरीफ लाए घर पर और फरमाया, कहने लगे कि हम चाहते हैं कि माज मियाँ की तालीम मदरसे की शुरू हो जाए। हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, अंग्रेजी तालीम का एक खुमार दिलो दिमाग पर चढ़ा होता है और कहीं ना कहीं उस जानिब मेरी तवज्जो भी बहुत ज़्यादा थी। मगर जब बाबा ने फरमाया कि नहीं, मदरसे में दाखिला इनका करवाना है, तो वालिद साहब क़िबला फरमाने लगे कि नहीं, अगर बाबा ने कहा है तो फिर मदरसे में जाना पड़ेगा। फिर मैं पढ़ाई पार्ट टाइम करने लगा और मैंने मदरसे में दाखिला लिया। मैं जो बताना चाहता हूँ इसलिए कि हज़रत बाबा कौम मिल्लत की यहाँ अमानतें मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुज़ूर बाबा मिल्लत से बैत हैं, उन्हें पता है कि बाबा कौम मिल्लत की ज़ात वो ज़ात थी कि अगर आप दिल में कुछ ख्याल रखते और बाबा के पास जाते तो बाबा जान जाया करते थे। ये बहुत से लोग ऐसे हैं, आप पूछेंगे जो उनके मुरीदीन हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो बरजस्ता बताएंगे कि ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ कि हम कुछ सोच के जाते थे और हम सोचते थे कि हम बाबा से ये बात बताएंगे, ये अपनी तकलीफ कहेंगे, ये अपना अरीज़ा पेश करेंगे। उससे पहले बाबा सवाल भी कर देते थे और उसका जवाब भी इनायत फरमा देते थे। अब जब मैं मदरसे में गया, जाहिर सी बात है मैं कोई बहुत सादा दिल आदमी हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो अपना बैकग्राउंड है माशी एतबार से बहुत मजबूत नहीं थे। घर पे एक जो जनरल खाना पीना होता है वो हमारा होता था, मगर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बेपनाह एहसान है उस रब्बे कदीर का। अल्लाह जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो हालात भी अच्छे थे, आज के भी हालात अच्छे और इंशाअल्लाह आने वाला मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। अब जब घर छोड़कर मदरसे आए तो जो लोग इतला शरीफ गए हैं उन्हें पता है, जिन्होंने मेरा घर देखा है और बाबा का घर देखा है, तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अमीरुल उलूम सिमनानिया में मेरा दाखिला हुआ, इदादिया पहली जमात होती है। अब जब मदरसे में दाखिला हुआ और हम पढ़ने लगे, फिर तो पैंट शर्ट की लाइन थी, कपड़े सिलाए गए, कुर्ता पैजामा, और फिर उस लाइन में हम आ गए। अब जो सबसे असल मसला है जिसके लिए मैंने ये बात बताई है, वो आप गौर करिएगा और महसूस करिएगा कि बाबा कौम मिल्लत की ज़ात कितनी बुलंद थी। अब जब मदरसे में आए तो मदरसे की दाल जो है, जो लोग मदरसे से जिनकी वाबस्तगी है, जो मदरसे में गए हैं, जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की है, या जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, वो अपने घरों में बताते हैं कि मदरसे का खाना कैसा होता है। बहुत पतली दाल, रोटी, क्योंकि मदरसा अपना था तो मैं भी मतबख में कभी कभी चला जाता था। इतना बड़ा तावा, एक साथ 15-20 रोटियां उस पर डाली जाती थी और रोटी का आलम यह होता था कि वो बिल्कुल ऐसा लगता था जली हुई रोटी हो। अब वही पतली दाल, वही रोटी जली हुई, वही चावल, मगर मुसलमानों कुर्बान जाओ, अल्लाह इतना रहीम है कि उसी दाने में अल्लाह पाक इतनी बरकत अता फरमा देता है कि बेहतरीन खाना खाने वाले लोगों की सेहत भी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी मदरसे के तलबा की सेहत अच्छी होती है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, ये इल्म की बरकत है। खैर, अब जब वो खाना हम खाने लगे, अब हुआ ये कि वो मतलब खाना खाया ही नहीं जाए, इसलिए कि घर के खाने की आदत है और मदरसा बहुत दूर तो था नहीं कि 2-4-5 किलोमीटर हमें जाना पड़े। तो मैं ये सोचने लगा कि ऐसा अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि मदरसे में पढ़ाई हो और खाना घर पे खाया जाए। तो मैं छुप छुप के जाने लगा घर, मदरसे से घर, और खाना खा के वापस आ जाता था। मगर क्योंकि बाबा बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, उनके अपने लोग थे, मैं घर पहुंचूं उससे पहले बाबा को खबर हो जाए कि वो मदरसे से घर चले गए। कई बार ऐसा हुआ, फिर बाबा एक बार नाराज हुए, कहा नहीं, आप मुदर्रिसीन को बुलाया और फरमाया कि इन पर सख्ती करिए, ये घर नहीं जा सकते, हम चाहते हैं कि ये मेहनत से पढ़कर अच्छे आलिम दीन बन जाए। ये चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने कहा आज या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और या तो मैं बढ़िया खाना खाने लगूंगा, या अच्छे खाने का इंतजाम हो जाए
یا تو پھر آج سے پڑھائی ختم، میں انگریزی لائن میں ہی پڑھوں گا۔ میں یہی سوچتا، لوگوں کو پتا ہے کہ بابا عصر کے بعد بیٹھتے تھے اپنے گھر پر، مدرسے سے اساتذہ بھی جاتے تھے، اکثر ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے، لیکن کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ آج میں بابا سے یہ کہوں گا، آج یہ کہوں گا، مگر بابا کے اندر اللہ نے وہ ہیبت عطا کی تھی کہ لوگ اپنا سارا ماجرا لے کر جاتے تھے مگر وہاں زبان نہیں کھلتی تھی، بول نہیں پاتے تھے اپنی بات، کہہ نہیں پاتے تھے۔ قاری صاحب قبلہ آپ بھی اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے، 2-3 بار ایسا ہوا، میں گیا، میں نے سوچا آج میں یہ کہوں گا، مجھے نہیں پڑھنا یا تو کھانے کا اچھا انتظام ہو جائے، مگر ہمت ہی نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے سوچا آج میں بالکل کہہ کے آؤں گا، اس لیے کہ بابا بھی تو میرے رشتہ دار ہیں، میں دل میں سوچ رہا ہوں، انہیں سوچنا چاہیے، میں دال روٹی کھا نہیں پا رہا ہوں، یہ میرے دل میں سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ میں پہنچا، اب جب میں پہنچا بابا بیٹھے تھے، چائے کا معمول ہے، چائے آئی، چائے پی لی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیسے لوگوں کا جو ہجوم ہے وہ کم ہو، پھر میں اپنی بات رکھوں۔ اب بابا لوگوں سے بات کرتے کرتے اچانک فرماتے ہیں، بابو مدرسے کا کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بات رکھوں گا۔ فرمایا کہ بابو مدرسے کا کھانا اچھا نہیں ہوتا، آپ لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ تو بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ جب ہم سلطان پور میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں کا کھانا ایسا ہوتا تھا کہ دال، بتاتے بابا فرمانے لگے کہ دال ایسی ہوتی تھی کہ اس میں پہلے کے دور میں کیڑے تک دال میں تیرتے تھے۔ فرمایا وہ نکالا کرتے تھے اور ہنس کر کہنے لگے کہ دال اتنی پتلی تھی کہ اگر اس سے غسل کروا دیا جائے تو غسل ہو جائے۔ مثال دی، سمجھانے لگے، کہا محنت سے پڑھیں، اگر جماعت اعدادیہ پہلی جماعت، فرمایا اگر اس جماعت میں تمہارا نمبر پہلا آ گیا تو یہ مطبخ کا کھانا نہیں، معین باورچی جو جبل پور سے آئے تھے جہاں سے بابا کا کھانا بن کے جاتا تھا، فرمانے لگے کہ اگر ششماہی ایگزام میں تم پہلے نمبر پر آ گئے تو تمہارا ٹفن بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے میرا ٹفن آتا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، مخدوم پاک کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے کہ ششماہی کا ایگزام آیا، فقیر کو پہلی پوزیشن حاصل ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ٹفن کا سلسلہ چلا تو وہ سلسلہ جماعت اولیٰ تک چلا۔ پھر جماعت اولیٰ کے بعد بابا نے میری تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے شہر جبل پور بھیج دیا، دارالعلوم اہل سنت میں، پھر وہاں آگے کی تعلیم میں نے حاصل کی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے جو کہا، لوگوں نے جو دیکھا وہ اپنی جگہ ہے، میں جو محسوس کر رہا تھا کہ میں سوال کروں گا، میں آج اپنی بات کہہ دوں گا کہ میں پریشان ہوں اس کھانے سے، مگر اتنا اطمینان بخش جواب ملا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں نے سوچ لیا کہ اب پوری زندگی مدرسے کی دال روٹی 6-7 سال جب تک پڑھوں گا، اگر وہ ملتی رہے گی تو بھی میں اس پر خوشی سے کھاتا رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا۔ مگر وہ خیر ایک انعام ملا، ایک تحفہ تھا بزرگوں کا، وہ حاصل ہوا۔ اور یہی نہیں، ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ آپ تو مریدین ہیں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، مگر یاد رکھیں واحد خانواد اشرفیہ میں حضور بابا ملت کی ایک ذات ایسی ہے، محسوس کریں کہ جن لوگوں نے کچھوچا شریف جو گئے ہیں، جنہوں نے جبل پور میں دارالعلوم اہل سنت دیکھا ہے، شہر ناگپور میں جامعہ رشیدیہ تنویر الاسلام دیکھا ہے، اور مختلف مدارس جو بابا کی سرپرستی میں چلتے ہیں، جنہوں نے ان مدارس کو دیکھا ہے، ان خانقاہوں کو دیکھا ہے، اگر وہ کچھوچا شریف گئے ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ بابا جس سادے مکان میں رہتے تھے اور جس سادے گھر میں اپنی پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے، شاید ہی آج کے اس دور میں کوئی مزدور اس عام گھر میں رہ پائے گا۔ قبلہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ آپ محسوس کریں، بابا اگر ارادہ فرماتے، جب مسجد کی تعمیر مسجد کا ارادہ فرمایا مسجد امیر ملت کا، تو کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں یہ مسجد ایسی بنے
ایسی بنے کہ اس کے درمیان میں جو ہال ہے اس میں کوئی پلر نہ ہو، اور فرمایا کہ انشاءاللہ ایسی مسجد بنے گی امیر ملت کے نام سے کہ لوگ دیکھیں گے تو بابا فرما رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر مجھے یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہی نہیں، آستان امیر ملت کی جب تعمیر فرمائی تو آپ میں سے جو لوگ خدا شریف گئے ہیں، جنہوں نے تصویروں میں وہ آستانہ دیکھا ہے، آپ نے لوگوں کی بہت ساری تعمیرات دیکھی ہوں گی، مگر یقین جانیں بابا نے جس کام کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا ہے، اللہ کے فضل سے، مخدوم پاک کے کرم سے بابا پر ایسی عنایت ہوئی ہے کہ بابا تعمیر کرتے چلے گئے، اور جب دنیا والوں نے دیکھا تو اش کرتے ہوئے نظر آئے کہ رہنے والا عام انسان ہے، لباس ایک عام کرتا، پہناوا دیکھیں ایک لنگی ہے، اور ایک عام سادی سی چپل 35-40 روپے والی، مگر خدا کی قسم صرف کچھوچا میں نہیں، صرف ناگپور میں نہیں، صرف جبل پور میں نہیں، صرف ممبئی میں نہیں، بلکہ بابا کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان کے باہر جب برطانیہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے جب بابا قوم و ملت کی سادہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے آج کے اس دور میں جہاں دنیا ترقی اور عروج کی طرف بڑھ رہی ہے، خانواد اشرفیہ میں واحد ایک ایسی ذات ہے جسے دنیا تنویر اشرف کہتی ہے، جس کا لباس تو سادہ ہے مگر جو کہہ دیتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس بابا ملت، حضور سید الخطبہ، نعرہ تکبیر۔ اور یہی نہیں، کیوں نہ ہو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لباس تو معمولی ہوں گے، بال پراگندہ ہوں گے، مگر اللہ کے نزدیک وہ اتنے محبوب ہوں گے کہ جس بات کے لیے وہ قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ جانے کتنے ایسے عاشق آج بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بابا نے اپنی نظریں ڈال دیں تو ہماری قسمتیں سنور گئیں، نہ جانے کتنے پریشان حال لوگ پہنچے، بابا نے دعا فرمائی تو ان کی زندگی سنورنے لگی۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں، مخدوم پاک کی اولاد، قناعت پسند ہوگی۔ لطائف اشرفی میں سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اگر میری اولاد قناعت پسند ہوگی، قناعت پسند ہوگی اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرے گی تو پھر اسے عزت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کا ہجوم تلاشنا نہیں پڑے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی، اس کی جیتی جاگتی تصویر حضور بابا قوم و ملت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بات مخدوم پاک کی آ گئی، ابھی لطائف اشرفی کا ایک نیا لطائف اشرفی کو اثر نو پھر سے مارکیٹ میں ٹرانسلیٹ کر کے اثر نو سے لایا گیا، پڑوسی ملک سے فارسی کا پورا مضمون اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور جب ملک ہندوستان آیا تو ہمارے بہت عزیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھیں، تو میں دیکھنے لگا اس لیے کہ طباعت بڑی شاندار تھی۔ اچانک میں نے جب ورق پلٹا، عجیب شان ہے، مولا علی سے محبت کرو تو ہر جگہ وہ اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں اتفاق سے ورق پلٹ رہا تھا، اب جب میں ورق پلٹنے لگا تو نگاہوں کے سامنے وہی واقعہ جو مخدوم پاک جب اپنے پیر و مرشد سے مل کر شہر جونپور سے ہوتے ہوئے محمد آباد مبارک پور، جامعہ اشرفیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ سسرال کا نام پوچھ رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں آپ۔ اشرفیہ مبارک پور ہندوستان کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی علماء کی ہے، مبارک پور محمد آباد۔ سرکار مخدوم پاک جب وہاں پہنچے، علماء کی جماعت آئی ملنے، مفتیان اکرام تھے۔ اب جب لوگ آپ کے پاس آئے، کہا حضور صحابہ کی فضیلت بیان کریں، کچھ ان کے بارے میں بتائیں۔ حضور مخدوم پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، حضرت عمر فاروق کی فضیلت بیان کی، حضرت عثمان غنی کی فضیلت بیان کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر بات آ گئی مولا علی مشکل کشا کی۔ اب جب
مولا علی مشکل کشا کی بات آئی تو سرکار مخدوم پاک فضیلت بیان کرتے چلے گئے، سلسلہ کافی لمبا ہو گیا۔ اب جو ماننے والے تھے وہ تو مان گئے، ماننے والوں نے کائنات کے تاجدار نبیوں کے امام سے معجزات طلب نہیں کیے۔ دیکھا بات سمجھ میں آئی، حضور نے کہا مان گئے، مگر نہ ماننے والے اصرار کرتے رہے، کہا یہ کر دیجئے تو مان لیں گے، چاند کو اشارہ کریے، اب چاند اگر آ گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو مان لیں گے۔ حضور نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھاگ گئے میدان چھوڑ۔ کہا پیڑ کو بلا لیجئے تو مان لیں گے، حضور نے حکم دیا، پیڑ چلتا ہوا چلا آیا، ایون ہاتھ میں کنکری لے کر لوگ پہنچے اور کہا بتائیں یہ ہاتھوں میں ہے کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کنکری ہاتھ میں موجود ہے، دشمن کے ہاتھ میں موجود ہے، مگر جیسے ہی حضور نے حکم دیا تو ہاتھوں میں حضور پر درود و سلام پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ نہ ماننے والوں کی فہرست ہے، اور ماننے والے قربان جاؤ قرن میں رہنے والے ویسے قرنی کی ذات پر۔ حضرت ویسے قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر کیا شان ہے ویسے قرنی کی، سید الطائفہ بن گئے۔ کیا شان ہے، مقام یہ حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اویس کو میرا جبہ عطا کر دینا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کے لیے اویس سے کہہ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان عاشق اللہ۔ کوئی بندہ بنتا ہے جب کوئی محبت کرنے لگتا ہے اور محبت میں مقام محبوبیت پر پہنچتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، تو پھر شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کہتا ہے اللہ اسے پورا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات مخدوم پاک کی ہو رہی تھی، جب سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، لوگ سوال کرنے لگے، کہا صاحب لگتا ہے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ مولا علی کی بے پناہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ لطائف اشرفی کے الفاظ ہیں، مفہوم میرے ہیں، لیکن جب آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو واقعہ اسی طرح کا ملے گا۔ اب وہ بحث کرنے لگے، مخدوم پاک نے فرمایا اپنے خادم سے، اس متعلق میرا رسالہ موجود ہے، یہ جو سوال کر رہے ہیں انہیں رسالہ دے دو، یہ پڑھ لیں گے، مگر وہ مانے نہیں، اٹھ کر چلے گئے اور آپس میں ارادہ کیا کہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ جمعے کے روز مسجد میں ان سے بحث و مباحثے کے ساتھ ساتھ مناظرہ کیا جائے گا، اور جب تک بات واضح نہیں ہوگی معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ اب انہی محفل میں بیٹھنے والے ایک شخص تھے جو اپنے گھر واپس آئے، گھر میں جب آ کر رات کے وقت آرام کرنے لگے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سید اشرف جہانگیر جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھو ان سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور اپنی حاجت اور اپنی فریاد لے کر جاؤ، اس لیے کہ وہ شخص انہیں اولاد نہیں ملی تھی، اولاد سے محروم تھے، اولاد کی دولت سے۔ کہنے والے نے کہا جاؤ اور ان سے اپنے معاملات ان کے سامنے رکھو، وہ دعا کر دیں گے تو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ بیدار ہوا، اٹھا، صبح کا وقت تھا، اپنی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے رات میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ ایسا کریے، اس محفل میں آپ بھی تھے بحث کرنے والوں میں، جائیں مخدوم پاک کی بارگاہ میں ان سے معافی طلب کریں۔ خیر، بیوی نے مشورہ دیا، نیک اور صالح بیویاں جب ہوتی ہیں تو گھر کا ماحول بدلتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہی بیویاں اگر اس کا برعکس ہو تو دنیا گھر میں جہنم نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنی زندگی کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے لگیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی جنت کے جلوے نظر آئیں گے، مرنے کے بعد بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ آپ کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ اب خیر وہ پہنچے مخدوم پاک کی بارگاہ میں، معافی طلب کرنے لگے، سرکار ہمیں معاف فرما دے۔ مخدوم پاک اللہ کے ولی ہیں،
کیا شان ہے اللہ والوں کی، وہ اپنے چاہنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ بزرگوں کے ہاں اسی لیے کہا گیا ہم اور آپ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بھگانے لگتے ہیں اپنے در سے، جاؤ تم نے ہمارا دل دکھایا، تم نے ہمارا لفافہ کم کر دیا، تم نے اچھا کھانا نہیں کھلایا، کیونکہ ہمارے ساتھ نفس غالب ہے۔ مگر اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اگر مانگنے والا ایک بار 10 سال پہلے آیا ہو، کام ہو گیا 10 سال تک بھول گیا ہو، دوبارہ پہنچا ہو سائل بن کر اور کاسہ گدائی پھیلا دیا ہو، تو خدا کی قسم اللہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے دن کے بعد آیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کیا مانگنے آیا ہے، جو مانگنے آیا اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب وہ رونے لگا، معافی طلب کرنے لگا، مخدوم پاک نے اسے معاف فرما دی، پھر عرض کرنے لگا حضور میرے یہاں اولاد نہیں، کئی سال ہو گئے میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں سرکار، نگاہ کرم فرما دیجئے۔ مخدوم پاک نے اس کا چہرہ دیکھا، مسکرانے لگے، کہا جاؤ پریشان نہ ہو، تمہارے گھر میں 4 بیٹے پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ طیب، طاہر، مطہر، اسی طرح کے 4 نام، صرف بیٹوں کے بارے میں نہیں بلکہ 4 نام بھی آپ نے بتا دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو کہہ دیتے ہیں اللہ اسے پورا فرما دیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا بات یہیں پر کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ مفتیان کرام مولانا لوگ ماننے والے کہاں، اس لیے کہ مولا علی کی شان ہی ایسی ہے، علی کی محبت ہر دل میں سما نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مولا علی اور ان کی اولاد سے محبت ہر کسی کو کیوں میسر نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں علی مومن تم سے محبت کرے گا اور منافق تم سے عداوت رکھے گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ میرا جملہ سنیں، اس لیے کہ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ وہ مان نہیں رہے تھے، وہ بحث مباحثے مناظرے کے لیے تیار تھے، جمعے کا ارادہ کیا کہ اب جمعے کی نماز میں اعلان کیا جائے گا، مگر قدرت کی شان دیکھو، جب جمعے کا دن آیا تو اللہ نے اتنی بارش فرما دی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں پائے، لوگ ڈوبنے لگے، پانی اتنا بڑھ گیا۔ لوگوں نے کہا اگر چاہتے ہو زندہ بچ جاؤ تو مخدوم پاک کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لو۔ پھر یہی ہوا، انہوں نے معافی مانگی اور سارے معاملات کلیئر ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے کیا؟ کون ہے مولا علی؟ آپ کے ہندوستان کے ہر شہر میں شہنشاہ بغداد پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ باتیں کرتے ہو کہ نہیں بڑے پیر کا؟ ہاں نہیں کرتے ہو تو کرنا شروع کر دینا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کرتے رہو گے اللہ برکتوں کا نزول فرماتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی؟ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں۔ شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا مجھے مشرق سے آواز دے تو عبد القادر جیلانی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب خیران میں بیٹھے الحمدللہ، وہ دستگیر ہے، اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ آپ یہاں سے آواز دیں، پکارے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کو تو شہنشاہ بغداد معلیٰ سے اپنے غلام کی مدد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جی توجہ ہے؟ اب ذرا وہ جملہ سنیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شہنشاہ بغداد کس کی اولاد ہیں؟ مولا علی۔ تیز بولو۔ مولا علی کی اولاد ہیں؟ مولا علی کی۔ پھر ایگزام میں کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ ماشاءاللہ بچے زیادہ ہیں، چچا لوگ آرام کر رہے ہیں، ضرورت انہیں آرام کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے۔
لیکن ایسی محافل میں کوشش کیا کریں آنے کی. آپ اپنے لوگ ہیں اس لیے میں رویہ بدل نہیں رہا ہوں، ورنہ مزاج اور رویے کے مخالف باتیں ہوتی تو لوگوں کو بری لگتی ہیں. مہمان جب کوئی بھی ہو کہیں سے آوے کہیں کا ہو تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم چہرہ دکھا دیا کریں. خیر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسی محفلوں میں جایا کریں. کس کی اولاد ہے شہنشاہ بغداد؟ مولا علی کی. مولا علی مشکل کشا. کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب زمانہ، توجہ ہے، سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف. کس کا طواف؟ کعبے کا. اقطاب کتب کی جمع ہے. فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. بولو کعبے میں. کچھ لوگوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ نہیں پیدا ہوئے. ارے نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، لڑنا کیوں ہے. شاعر کہتا ہے کسیرا میسر نشد کی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ یہ شرف صحابہ میں صرف علی کو حاصل ہے کہ جن کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے اور شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. اب لوگ لڑ رہے ہیں. یہ مولانا مفتی لوگ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں کی، سمجھ سکیں کم سے کم. وہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں پیدا ہوئے. ہم نے کہا کہ اللہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے آپ خوش رہیں، لیکن ذرا میں ایک بات بتا دوں، اگر علی کعبے میں پیدا ہوئے تو اس سے مولا علی کو فضیلت نہیں حاصل ہوتی. اگر علی کعبے میں پیدا ہو گئے ہم مانتے ہیں تو اس سے کعبے کو فضیلت ملی کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کی اولاد، علی کا پوتا، علی کا بیٹا، نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، نہ جانے کتنے سال گزر گئے، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، کتنی صدیاں گزر گئیں. دنیا جنہیں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کہتی ہے، امام نے جب شہنشاہ بغداد کی فضیلت بیان کی تو پکار اٹھے سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کیا مطلب؟ اگر علی کا بیٹا، علی کا پوتا، علی کا نور نظر شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ کعبہ آ کر خود عبد القادر کا طواف کرتا ہے تو مولا علی کعبے میں پیدا ہو گئے تو یہ بڑی بات کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عرس بابا قوم و ملت، عرس بابا قوم و ملت، نعرہ تکبیر. شہنشاہ بغداد کے لیے کعبہ طواف کر سکتا ہے. سبحان انہی اللہ. کے بیٹے ہیں. یہ کیسا دورہ معیار ہے؟ یہ دورہ رویہ ہے. اور انہی کے جد کے بارے میں اگر کہا جائے کہ کعبے میں پیدا ہوئے تو پیٹ پہ مروڑ ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے. محاسبہ کریں اپنے آپ کا، کہیں ایسا تو نہیں علم کے غرور نے آپ کو محبت اہل بیت سے دور تو نہیں کر دیا؟ اس لیے خانقاہوں کا انعقاد اسی لیے ہوا، مدرسوں کے ساتھ اسی لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنانے کے بعد خانقاہوں کی طرف بھیجا تاکہ علم کے ساتھ ساتھ دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی روشن ہو جائے. ایک آخری بات، اس لیے کہ وقت بھی بڑی تیزی سے نکل رہا. حضرت ابو علی شاہ قلندر کا نام سنا ہے؟ تیز بولو، ایمانداری سے، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو. ہاں، کون ہے ابو علی شاہ قلندر؟ بس اللہ اکبر. یہ سنی کا نیاز ہوتا ہے آپ کے وہاں؟ ہمارے کچھوڑا شریف میں بڑا رواج ہے، جب کوئی کام نہیں ہوتا تو انہی کے نام کی سنی مانگی جاتی ہے. ایسی ذات ہے کہ آپ ارادہ کریں کہ کام ہو جائے، ارادہ کریں فاتحہ نیاز کروانی ہے. شاید ہی کوئی ایسی مثال مجھے ملی ہو کہ جس نے ارادہ کیا اور اس کا کام نہ بنا ہو. ایسی ذات ہے.
حضرت ابو علی شاہ قلندر، یہ ان کا لقب ہے، نام نہیں ہے، نام شرف الدین تھا۔ کیا تھا؟ شرف الدین۔ پتہ ہے دریا میں جا کر کھڑے ہو گئے، 12 سال تک بعض کتابوں میں موجود ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ کم و بیش 12 سال تک آپ دریا میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ عالم یہ تھا کہ مچھلیاں آپ کے جسم کو کھا گئی اور آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی، پتہ تک نہیں چلا، مچھلیاں جسم کھا گئی، مگر آپ دریا سے نکل نہیں رہے، آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے ابو علی شاہ قلندر۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کا نام تب تک نہیں تھا، شرف الدین۔ آواز آئی، کیا مانگتا ہے مانگ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، کیا چاہیے مانگ، عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت شرف الدین فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ اور نہیں، مولا مجھے علی بنا دے، سبحان اللہ۔ علی علی بنا دے۔ ڈیمانڈ بہت بڑی کر دی حضرت شرف الدین نے، مولا مجھے علی بنا دے۔ نہیں نکل رہے دریا سے، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، ندا آ رہی ہے دریا سے باہر آ جاؤ، نہیں، مولا مجھے علی بنا دے۔ آواز آئی کچھ اور طلب کر لو، کچھ اور مانگ لو، دے دیا جائے گا۔ کہنے لگے پروردگار مجھے علی بننا ہے، علی بننا ہے۔ یہی بار بار جب کہنے لگے، آواز آئی شرف الدین، علی تو کائنات میں بس ایک ہوا ہے، اب کائنات میں دوسرا علی پیدا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ دوسرا علی بن نہیں سکتا۔ علی کی ذات اپنے آپ پہ اکیلی ہے۔ اللہ نے، یہ اللہ کا فضل تھا کہ مولا علی کو ایسا بنا دیا کہ اب علی جیسا کوئی بن نہیں سکتا۔ ہاں ہاں، مگر بننے والے غلام علی ضرور بن سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اپنی کوشش سے۔ اب جب کہنے لگے تو آواز آئی، شرف الدین علی تو نہیں، مگر ہاں ہاں تجھے علی کی بو عطا کر دی جائے گی۔ کیا عطا کر دی جائے گی؟ علی کی بو کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو، خوشبو، اسمیل، مہک، بو۔ تب سے لوگ انہیں بو علی شاہ قلندر کہنے لگے، اس لیے کہ ان کے پاس مولا علی کی خوشبو آنے لگی، خوشبو آنے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جسے علی کی بو مل جائے، خوشبو مل جائے، مہک مل جائے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ اس کے نام سے کوئی نیاز، کوئی منت مانگ لے تو اللہ اس کی مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ ارے جب بوئے علی کی شان کا عالم یہ ہے تو مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، آخری بات، اس لیے کہ میں گھڑی پر دیکھ رہا ہوں، میری نظر آپ کے چہروں پر بھی ہے اور اپنے ہاتھ کی گھڑی پر بھی ہے۔ آپ کے چہرے میں 12 نہیں بجے اور میری گھڑی میں بھی 12 نہیں بجے ہیں، بس 5 منٹ باقی ہے۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی شان کیا ہے، قربان جاؤ اللہ والوں کے مقام پر۔ حضرت بہلول دانا کون؟ ایک آخری بات، یہ واقعہ میں چھوڑ دے رہا ہوں اس لیے کہ شاید آپ نے سنا ہو۔ مولانا ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں، واقعہ نقل کرتے کہ شب معراج جب حضور تشریف لے گئے، اس واقعے کی صحت کیسی ہے مجھے نہیں پتا، مگر مولانا ظفر الدین بہاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب شب معراج حضور تشریف لے گئے، قرب خاص میں پہنچے تو اللہ کی طرف سے کائنات کے تاجدار نبیوں کے امام کو ایک جبہ عطا کیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ جبہ۔ ایک صندوق میں رکھا تھا، وہ جبہ حضور کو ملا، حضور اسے لے کر آئے۔ جب دنیا میں تشریف لائے حضور، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ آقا کریم نے فرمایا،
جبے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں یہ جبہ میں اسے عطا کروں گا جو اس کی مراد کو پہنچ جائے، اس کے مقصد کو پہنچ جائے، اسی غائب کو پہنچ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات بیان فرمائے، کہا اگر میں تمہیں اسے دوں تو تم کیا کرو گے؟ توجہ ہے؟ سو تو نہیں رہے؟ نہیں۔ بچے تو نہیں پریشان ہیں آپ کے؟ ہاں بیٹھے رہیے اطمینان سے، بچے خیرات چھوڑ کے جائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا ابو بکر اگر میں جبہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کے ذریعے صداقت کو عام کر دوں گا۔ عرض کی پیارے آقا میں اس کے ذریعے صداقت کے پیغام کو عام کر دوں گا۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا تم جو کہہ رہے ہو وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر آواز دی عمر کہاں؟ حضرت عمر تشریف لائے، کہا اگر میں یہ جبہ جو میں نے ابو بکر کو دیا ان سے پوچھا اگر میں یہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں عدالت کے نظام کو اچھا اور بہترین بنا دوں گا۔ حضور مسکرانے لگے، کہا ٹھیک ہے بات تمہاری بھی صحیح ہے۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان تشریف لائے ذو النورین، کہا اگر میں تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ کہا سخاوت کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے لگوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تمہارا جواب بھی اپنی جگہ سے۔ پھر آواز دی، کسے آواز دی؟ اس ذات کو آواز دی جو جنتی جوانوں کے سردار کے بابا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کو آواز دی جو ملک کائنات، مالک جنت، جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محدث حق دہلوی نے حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سیدہ کائنات کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے راضی ہونے پر، حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ فاطمہ تم مجھ سے راضی ہے، اس حدیث پاک۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، دونوں حدیث پاک نقل کر کے فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی وجہ سے سیدہ کائنات کو کائنات کی ساری عورتوں میں فضیلت حاصل ہے۔ ایون حضرت آسیہ، ایون حضرت خدیجہ، ایون حضرت عائشہ صدیقہ، جمیع امہات المومنین سے۔ کہا اس لیے کہ اگر وہ نبی کی ماں ہیں، اگر کوئی حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ یہ نبی کی بیوی ہیں تو فرماتے ہیں فاطمہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ وہی سیدہ کائنات ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب جب مولا علی کو آواز دی، مولا علی تشریف لائے، کیا شان ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم، بھائی نبی کی ماں ہے نا حضرت مریم۔ علامہ فرماتے ہیں علامہ اقبال مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو صرف ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، مگر لوگوں میں فاطمہ کی فضیلت کہاں سے بیان کروں کہ فاطمہ جنتی جوانوں کی ماں ہے، فاطمہ ولیوں کے سردار کی بیوی ہے، فاطمہ کائنات کے تاجدار نبیوں کے امام کی بیٹی ہے۔ فاطمہ کی فضیلت کہاں سے بیان کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ الزہرا۔ جب آواز دی مولا علی مشکل کشا کو، حضرت مولا علی مشکل کشا آگے بڑھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے چہرے کو دیکھا، ارشاد فرمایا علی شب معراج جب میں گیا تھا تو یہ تحفہ مجھے ملا، میں اگر تمہیں اسے دوں تو تم کیا کرو گے؟ اس کی برکت سے اس سے فیض لیتے ہوئے تو مولا علی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر علم کے دروازے مولا علی ہیں، اور مولا علی نے جب علمی جوہر، علمی کمالات جس مقام پر لوگوں نے دریافت کیا مولا علی نے پیش کیا۔ جب حضور نے فرمایا علی کیا کرو گے اس کی برکت سے،
مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس کی برکت سے لوگوں کے عیبوں کو چھپا لوں گا. بے شک سبحان اللہ. آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلی ہے کہ اگر کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے تو بس موقع مل جائے. فلاں صاحب کا لڑکا ایسا ہے, فلاں صاحب کے چچا ایسے ہیں, فلاں صاحب ایسے ہیں, بس صرف عیب جوئی, صرف لوگوں کی کمی نکالنا, یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. مگر مولا علی نے اپنے غلاموں کو ذہن دے دیا جو لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا کام کرتے ہیں وہی علی کے غلام ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی علی مرتضیٰ نے یہ جواب دیا رسول ہاشمی مسکرانے لگے, کہا علی تم اس کی مراد کو پہنچ گئے. سبحان اس اللہ. لیے کہ یہ جبہ اسے دیا جائے گا جو اس کی مراد کو پہنچ جائے. اے علی تم اس کی مراد کو پہنچ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مولا علی مشکل کشاں ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ جب جنگ خندق میں مولا علی نے تلوار اٹھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضرب جو خندق میں علی نے لگائی ہے دونوں جہان کی نفلی عبادتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اگر ترازو میں, اگر میزان میں ایک پلے میں دونوں جہان کی نفلی عبادت رکھ دی جائے اور دوسرے پلے میں مولا علی کی ایک ضرب رکھ دی جائے تو علی مرتضیٰ کی ضرب کا پلہ بھاری رہے گا. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ خوش نصیب ہے. آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے, اس لیے کہ آپ کسی ایسے ویسے در سے وابستہ نہیں ہیں. قبلہ دنیا داروں کا عالم تو یہ ہے, دنیا کے جو طلبگار ہیں, جو دنیا کی خواہش میں در بدر بھٹکتے ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کامیابی مل گئی, ہم دنیا والوں کے در سے مانگ کر اپنی زندگی کا گزارا کر لیں گے. مگر خیرہاں والوں تم خوش نصیب ہو کہ تم کسی دنیا دار کے دامن سے وابستہ نہیں ہو, تم سلطان سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن سے وابستہ ہو. اور مختوم پاک کی ذات وہ ذات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, ان کا مقام یہ ہے. میرے حضور فرماتے اپنی اولاد کے بارے میں من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, وہ بہازین, اور میرے ان دو شہزادے حسن و حسین سے محبت کی, وہ امہما, اور ان کی ماں فاطمۃ الزہرا سے محبت کی, وہ اباہما, اور ان کے والد مولا علی سے محبت کی. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں, یہ کسی مفتی کا فرمان نہیں, یہ کسی محدث کی بات نہیں ہے, یہ کسی مسجد کے امام کی بات نہیں ہے, یہ کائنات کے تاجدار کا فرمان ہے. اے خوش نصیبوں, اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خوشخبری سنا دی کہ جس نے مجھ سے محبت کی, میرے ان دو شہزادے حسن حسین سے محبت کی, ان کی ماں فاطمۃ الزہرا سے محبت کی, ان کے بابا مولا علی سے محبت کی. یہ سلسلہ صرف یہی تک نہیں ہے, یہ سلسلہ کربلا میں امام حسین ہے, بغداد میں غوث اعظم ہے, اجمیر میں غریب نواز ہے, اور کچوچا میں مختوم پاک ہے. حضور فرماتے ہیں جنہوں نے ان سے محبت کی, میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی, ان کی ماں سے محبت کی, ان کے بابا سے محبت کی, اسے کیا ملے گا, اسے نتیجہ کیا دیا جائے گا, اسے رزلٹ کیا ملے گا, اسے مزدہ کیا سنایا جائے گا, اسے کیا خوشخبری دی جائے گی. میں نہیں کہتا, نبیوں کے ایمان کی زبان کے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں کانا میں فی درجتی یوم القیامہ, وہ قیامت کے روز میرے گھر میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. بس فرق یہ ہوگا کہ ہم غلام کی حیثیت سے
اگر چاہتے ہیں کہ کاشان نبوت میں داخلہ مل جائے غلاموں تو رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرو، تمہاری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حضور کا غلام بنا کر رکھے۔ وما بالتوفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے